السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے ایک پوئم سٹارٹ کی تھی، دا پیشنیٹ شیفرڈ ٹو ہز لو۔ اس کے فرسٹ 3 اسٹینزاز ہم نے پہلے لیکچر میں ڈسکس کی تھی، اور اس کے جو لاسٹ 3 اسٹینزاز ہے وہ آج ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ ہم ان اسٹینزاز کو ایکسپلین کریں گے اور اسے ڈیپلی انالائز کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس لیکچر میں ہم اس پوئم کی تھیمز کو بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اور اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، فورتھ اسٹینزا ہے A gown made of the finest wool, which from our pretty lambs we pull. Fair lined slippers for the cold, with buckles of the purest gold. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس اسٹینزا میں مٹیریل تحفوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بہترین اون سے بنا گاؤن جو ان کی اپنی بیڑ بکریوں سے حاصل ہوگا، اور سردی کے لیے گولڈ بکلز والے سلیپرز۔ یہاں پر شیپرڈ اپنے آپ کو ایک سادہ چرواہا نہیں بلکہ ایک زمیندار یعنی ایک لینڈ اونر کے طور پر پیش کرتا ہے، جس کے پاس اپنے بیڑی، اون اور گولڈ موجود ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم ان لائنز کو ڈیپلی انالائز کریں تو سیکنڈ لائن میں اور لفظ دوبارہ آتا ہے، جیسے وہ دونوں پارٹنرز ہو جن کے پاس اپنے بیڑیے ہیں۔ لیکن پریکٹیکلٹی یہ ہے کہ ایک چرواہے کے لیے بہت بڑا کلیم ہے کہ اس کے پاس اپنے خود کے فلاکس ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ شیفرڈز کے فلاکس لینڈ اونرز کے ہوتے تھے، وہ لینڈ اونرز کے لیے شیفرڈز چراتے تھے۔ جبکہ تھرڈ لائن میں موسم کی سختی کا ذکر کیا گیا ہے، کولڈ موسم، لیکن اس کو جلدی ہی سولو کر دیا جاتا ہے گرم سلپرز کے ذریعے، یعنی مشکل آتی ہے لیکن صرف اس لیے کہ شیپرڈ اسے فوراً ٹھیک کر سکیں۔ جبکہ فورتھ لائن میں گولڈ سب سے بڑا لگژری سمبل ہے۔ ایک اصل چرواہے کے پاس سونے کے بکلز ہونا بالکل ان ریئلسٹک ہے، جو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ ایک فینٹیسی فگر ہے، حقیقی مزدور نہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ڈسکس کرتے ہیں ففتھ اسٹینزا کو۔ ففتھ اسٹینزا ہے A built of straw and ivy buds, with coral clefts and amber studs. And if these pleasures may thee move, come live with me and be my love. ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرسٹ لائن میں پوئٹ اپنے محبوبہ سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک کمر بند بناؤں گا، بلٹ ایک کمر بند، جو کہ اسٹرا یعنی بوسی اور آئیوی برڈز آئیوی پھولوں کی کلیوں سے بنا ہوا ایک خوبصورت کمر بند ہوگا۔ with coral clefts and amber studs، اور اس کمر بند کو coral clefts یعنی مرجان کے بندوں سے اور amber studs یعنی امبر کی قیمتی نگینوں سے سجاؤں گا تاکہ وہ اور بھی قیمتی اور دلکش نظر آئے۔ and if these pleasures may thee move، اور اگر یہ تمام خوبصورت تحفے اور خوشی آپ کو متاثر کر دے، آپ کو خوش کر دے، come live with me and be my love، تو آؤ میرے ساتھ رہو اور میری محبوبہ بن جاؤ۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس پورے اسٹینزا میں پوئٹ اپنے محبوبہ کے لیے نیچر سے بنی ہوئی خوبصورت چیزوں اور قیمتی نگینوں، قیمتی زیورات کا وعدہ کرتا ہے تاکہ وہ اس کی محبت کو قبول کرے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم اس اسٹینزا کو ڈیپلی انالائز کریں تو the first lines which are a built of straw and ivy buds with coral clefts and amber studs، اس لائن میں مارلو پھر سے ایک انٹرسٹنگ کنٹراسٹ دکھاتا ہے۔ ایک طرف اسٹرا یعنی بوسا یا تنکے سے بنی بیلٹ ہے جو سمپلسٹی اور دیہاتی زندگی کی نشانی ہے، دوسری طرف کورل اور ایمبر جیسے قیمتی پتھر ہے جو امیری اور لگژری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اس طرح شیپرڈ ایک ایسی خیالی دنیا پیش کرتا ہے جہاں سادگی اور شان و شوکت دونوں ایک ساتھ مل جاتے ہیں۔ اس زمانے میں کورل اور ایمبر بہت قیمتی اور امپورٹنٹ چیزیں تھے، عام شیپرڈ کے لیے ان تک پہنچنا ممکن نہیں تھا، اس لیے یہ بات دکھاتی ہے کہ اس کے وعدے حقیقت سے زیادہ امیجنیشن اور آئیڈیالزم پر مبنی ہیں۔ اور تھرڈ لائن اینڈ if these pleasures may thee move، اس لائن میں پہلی بار شیفرڈ if یعنی اگر کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ اب وہ محسوس کر رہا ہے کہ صرف وعدہ کرنا کافی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ تمام خوشیاں اور تحفے تمہیں پسند آئیں اور تمہارا دل جیت سکے تب میری بات مان لینا۔ اس سے اس کی بات میں تھوڑی سی انسرٹینٹی نظر آتی ہے۔ آخری لائن میں پوئم کا مشہور ریفرین دوبارہ آتا ہے، لیکن اس بار یہ سیدھی دعوت نہیں بلکہ if کے بعد آتی ہے۔ اس وجہ سے شیپرڈ پہلی کی نسبت کم پر اعتماد لگتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ وہ اب بھی اپنے محبوبہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
And dear students, fifth stanza है The shepherd swans shall dance and sing for thy delight each May morning. If these delights thy mind may move, then live with me and be my love. اس لائن میں شفرڈ اپنے محبوبہ سے کہتا ہے کہ دوسری چرواہے اس کی محبوبہ کے لیے ناچیں گے اور گائیں گے. جیسا کہ ہم نے تھرڈ سٹینزا میں کہا تھا کہ شپرڈ اپنے محبوبہ سے کہتا ہے کہ ہم پہاڑوں میں جائیں گے اور وہاں سیر کریں گے اور مختلف نظارے دیکھیں گے. سو ان نظاروں میں ایک نظارہ یہ بھی ہوگا کہ دوسری جو چرواہے ہیں دوسری شپرڈ سے وہ اس کے بلاوڈ کے لیے ناچیں گے اور گائیں گے اور ہم اس نظارے کو دیکھ کر خوش ہوں گے. اس سے وہ ایک خوشگوار اور جشن بھری زندگی کا تصور پیش کرتا ہے. اور سیکنڈ لائن ہے فار دائی ڈیلائٹ ایچ مے مارننگ. اور شپرڈ کہتا ہے کہ میں کی ہر مارننگ اس کی محبوبہ کے لیے خوشی اور تفریح سے بری ہوگی کیونکہ میں بہار جوانی اور نئی زندگی کی علامت ہے. یعنی شپرڈ ایک ایسی دنیا دکھاتا ہے جہاں ہمیشہ خوشی اور بہار کی موسم رہے ہیں. If these delights thy mind may move. یہاں شپرڈ کہتا ہے اگر یہ تمام خوشیاں اور وعدے تمہارے دل اور عقل دونوں کو متاثر کر دیں. اس مرتبہ وہ صرف جذبات نہیں بلکہ محبوبہ کے سوچ کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے. Then live with me and be my love. آخر میں شپرڈ اپنی دعوت دوبارہ دیتا ہے. وہ کہتا ہے پھر میرے ساتھ آ کر رہو اور میری محبت قبول کر لو. نظم اسی دعوت پر ختم ہو جاتی ہے لیکن ہمیں کبھی محبوبہ کا جواب نہیں ملتا. اسی اوپن اینڈنگ کی وجہ سے بعد میں سر والٹر رالی نے The Nymph's Reply to the Shepherd لکھ کر اس کا جواب دیا تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم اس اسٹینزا کو ڈیپلی ڈسکس کریں انالائز کریں تو فرسٹ لائن میں شپرڈ اپنا آخری اور سب سے بڑا کارڈ کھیلتا ہے. یعنی صرف چیز ہی نہیں بلکہ پورے ایک انٹرٹینمنٹ کی دنیا جہاں دوسرے لوگ خود اس کے محبوب کی خوشی کے لیے پرفارم کریں گے. اور سیکنڈ لائن میں مارننگ بہار اور جوانی کی علامت ہے. ہر صبح نیا جشن. اس سے لگتا ہے جیسے وقت کبھی آگے ہی نہیں بڑھے گا، ہمیشہ بہار ہی رہے گی. اور تھرڈ لائن جو کہ ہے If these delights thy mind may move. اس لائن میں دوبارہ if اور ساتھ ہی ساتھ مائنڈ کا لفظ استعمال ہوا ہے جیسے شپرڈ آخرکار محبوبہ کی عقل کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہو نہ کہ صرف جذبات کو. اور لاسٹ لائن Then live with me and be my love. آخری لائن میں ایک کم کی جگہ دن آتا ہے. ایک چھوٹا سا لیکن معنی خیز تبدیلی. دن ایک لاجیکل کنکلوژن جیسا لگتا ہے جیسے پوری لسٹ دینے کے بعد شپرڈ کہہ رہا ہو اب تو مان جاؤ. نظم یہاں ختم ہو جاتی ہے بنا کسی جواب کے. محبوبہ کی خاموشی ہی اس نظم کا سب سے بڑا جواب بن جاتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم اس پوئم کی تھیمز کو ڈسکس کریں تو سب سے پہلا تھیم ہے کافیڈائم یعنی سیز دا ڈے. یہ ایک لیٹن فریز ہے جس کا مطلب ہے لمحے کو پکڑو یا آج کے دن جی لو. شپرڈ اپنے محبوبہ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ مستقبل کی فکر چھوڑ کر اسی وقت اس کا پیار قبول کر لے. اس کے نزدیک جوانی، خوبصورتی اور خوشگوار لمحے ہمیشہ نہیں رہتے، اس لیے انہیں زیادہ کرنے کے بجائے ان سے لطف اٹھانا چاہیے. رینیسانس پیریڈ میں بھی کافیڈائم پوئٹری بہت مقبول تھی. اس پوئٹری کا بھی یہی بنیادی خیال تھا کہ وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے پیار اور خوشی کو دیر کیے بغیر اپنا لینا چاہیے. اور سیکنڈ تھیم ہے آئیڈیلائزڈ پیسٹورل لو. اس نظم میں محبت کو فطرت کے ساتھ اس طرح جوڑ کر دکھایا گیا ہے کہ ہر چیز بالکل پرفیکٹ نظر آتی ہے. نہ دکھ ہے، نہ مشکل، نہ محنت اور نہ ہی موسموں کی سختی. ہر طرف ہریالی، پھول اور خوشگوار منظر ہے. شپرڈ ایک ایسی پیسٹورل دنیا پیش کرتا ہے جہاں زندگی ہمیشہ بہار کی طرح تازہ، پرسکون اور خوبصورت رہتی ہے. جبکہ تھرڈ تھیم ہے ابنڈنس آف نیچر یعنی فطرت کی فراوانی. اس پوئم میں فطرت کو دولت اور نعمتوں کا بے پناہ ذریعہ بنا کر دکھایا گیا ہے. پھول، اون، پودے اور دوسری خوبصورت چیزیں ایسے بیان کی گئی ہے جیسے یہ سب بنا کسی محنت کے آسانی سے مل جاتے ہوں. اس سے ایک ایسی خیالی دنیا کا تصور پیدا ہوتا ہے جہاں انسان کو کسی کمی یا محنت کا سامنا کرنا نہیں پڑتا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، فورتھ تھیم ہے پرسویشن اینڈ سیڈکشن. پوری پوئم اصل میں ایک پرسویسو اسپیچ ہے. شپرڈ اپنی محبوبہ کو منانے کے لیے لاجیکل دلیلوں کے بجائے خوبصورت تصویر کشی، جذباتی الفاظ اور دلکش تحفوں کا سہارا لیتا ہے. وہ بار بار نئی وعدے اور تحفے گنوا کر اس کے جذبات کو متاثر کرنا چاہتے ہیں. یہی اس کے سیڈکشن یا رومانٹک پرسویشن کی ٹیکنیک ہے. اینڈ ففتھ
تھیم ہے اسکیپ فرام ریئلٹی۔ شیفرڈ جس دنیا کا تصور پیش کرتا ہے اس میں غربت، محنت، بیماری، بڑھاپا یا وقت کی تباہی کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا۔ یہ ایک خیالی اور پرفیکٹ دنیا ہے جو حقیقت سے کافی دور ہے۔ اسی وجہ سے اس نظم کو ریئلٹی سے اسکیپ بھی کہا جاتا ہے۔ بعد میں سر والٹر رالی اپنی نظم دی نیمفس ریپلائی ٹو دی شیپرڈ میں اسی غیر حقیقی دنیا پر تنقید کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اصل زندگی ہمیشہ اتنی خوبصورت اور مکمل نہیں ہوتی۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا لیکچر یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ لیکچر انفارمیٹیو لگا ہو تو پلیز اس لیکچر کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔